ہاں تو میں عرض کرتا ذل، گھبرائے ہوئے تو نہیں؟ یہ مجھ پہ واجب ہے کہ اپنے متکلم بلکہ اپنے سامعین کے مزاج کو یا ان کے چہرے کی بدلتی ہوئی رنگت کو دیکھ کر اپنا کلام بدل لو، لیکن یہ یاد رہے ان 4 دنوں میں اختر عباس اپنا کلام بدل سکتا ہے، اپنا امام نہیں بدل سکتا۔ تو ذوالفقار، چلیں آپ کا مزاج پڑھ دیتا ہوں۔ یہ نوجوان سنا ہے کسی کی سواری کا نام ذوالجلال ہے؟ جو خاموش رہ گیا ہے کیا پہلی بار نام سنا؟ ذوالجلال کو ذوالجلال کہتے ہیں اس لیے ہیں کیونکہ یہ 2 پروں والا ہے، ذوالجلال، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے؟ اچھا اب اسی طرح ہے ذوالجمال، جمال دوہرا ہو جائے، پر دوہرے ہو جائے، ہے نا، اثر دوہرا ہو جائے تو ذوالفقار ہے، ذوالجلال ہے، ذوالجمال ہے۔ اب جو نہیں جانتا وہ آج جان لے، اللہ نے محمد کو بنایا ہے اپنا آئینہ جمال۔ آسان کر دیتا ہوں، یعنی جب اس نے دیکھنا یہ ہو کہ میں کتنا حسین لگ رہا ہوں، تب محمد ہے اللہ کا جمال، اور اگر جمال مزید حسن و جمال سے خود کو آراستہ کرے تو اسے عربی میں کہہ سکتے ہیں ذوالجمال۔ اب کدھر جائیں گے اعتراض کرنے والے؟ اللہ نے علی کو کہا ہے اپنا جلال۔ یار میں نے پڑھ دیا جو کچھ مجھے پڑھنا تھا، اب یاد رکھنا ماتمیوں، جب جلال خود جلال میں آ جائے تو اسے عربی میں کہہ سکتے ہیں ذوالجلال۔ کچھ لطف آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ بس میں نے پڑھنا اتنا ہی ہے جتنا آپ کے چہروں نے اور آپ کی طبیعتوں نے اجازت دی۔ بہرحال میں عرض کرتا ابتدا اس رب ذوالجلال کے باو برکت ترین نام سے، اور کبھی ایک ایک فقرے میں پوری پوری مجلس پڑھی جا سکتی ہے جہاں ایسی بیدار سماعت میسر ہو۔ پھر عرض کرو ابتدا کے ساتھ اس رب ذوالجلال کے بابرکت ترین نام سے جو ذاکر اصل رسول بھی ہے، ذاکر نسل رسول بھی ہے۔ آپ یہ کیا کہتے ہیں؟ یعنی مجھے تو اب یہاں خدا کی قسم اس کے بعد بھی اگر وضاحت کروں تو یہ مجمع کی کہیں توہین نہ ہو جائے، لیکن جو میں جس تناظر میں کہنا چاہ رہا ہوں بس وہ آپ کی نظر کر دوں اور اپنے موضوع میں ختم رکھ دوں۔ وہ ذاکر اصل رسول بھی ہے اور ذاکر نسل رسول بھی ہے۔ میرے محترم سننے والوں میں اگر کوئی اپنی سادہ فہمی کی وجہ سے مجبور بھی ہے اور مشہور بھی تو اس کی ضیافت تباہ کے لیے عرض کر دیتا ہوں ماتمیوں یاد رکھنا، ذکر اصل رسول کا ہو یا نسل رسول کا، آنکھ بند کر کے سمجھ آیا کرو بات حق بطول کی ہو رہی ہے۔ سامعین گرامی قدر، بطول نام نہیں ہے، بطول لقب نہیں ہے، بطول تخلص نہیں ہے، بطول عہدہ ہے، بطول رتبہ ہے، بطول منزلت ہے، بطول منصب ہے، اور یہ نکلا ہے عربی کے لفظ بطلا سے۔ یہ تو بنیادی انفارمیشن ہے۔ کس سے نکلا؟ بطلا، تو ایسے نہیں، بے تے لام۔ آیت یاد ہو تو میرے ساتھ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اب یہ آیت یاد آ گئی؟ پھر پڑھ دیتا ہوں، بطلا سے نکلا بطول، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اللہ اپنی محبت سے، اپنے محمد سے، دیکھو کیا کہہ رہا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، میرے حبیب اپنے رب کے اسم کا ذکر کرو۔ پھر عرض کر رہا ہوں اپنے رب کا ذکر نہیں۔ اب یہ بھی مجھ جیسے یاد دلائیں گے کہ جو جسم نہیں رکھتا وہ اسم رکھتا ہے۔ ابھی ایسے ہی لطف آنا ہے۔ اچھا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ میرے حبیب اپنے رب کے، میں لفظی ترجمہ کروں، رب کے اسم کا ذکر کرو اور سب سے کٹ کر اس سے جڑ جاؤ۔
لفظی ترجمہ کیا، سب سے کٹ کر اس سے جڑ جا، تبدیلا، یعنی جو مخلوق سے جڑے نہیں اور خالق سے جدا نہ ہو اسے عربی میں کہتے ہیں بطول۔ شاید 2-3 دن میں کہنا تھا، وہ ماتمی ہو تمہارا مزاج ہے کہ تم نے پہلے دن ہی مجھ سے کہلوا لیا، اور کبھی کبھی تو ایسا ماتمی میسر آتا ہے جو ہلکے کا ماتمی ہو، اور ہلکے کا ماتمی۔ اگر ناراض نہ ہو تو ایک فقرہ کہوں، میں اکثر بیک ہوم گھر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جو ہلکے میں آ جائے پھر وہ ہلکے میں نہیں آتا۔ آپ کی سماعتوں کی کیا کہتے ہیں؟ یہ جو آپ داد دے رہے ہیں یہ بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ علی کے ذکر میں آوازیں نکلتی تو ہے، یا عشق علی میں واہ نکل جاتی ہے، یا بغض علی میں آہ نکل جاتی ہے۔ ایسے نہیں اب جتنے بھی آ گئے تو ہاتھ اٹھا کے بھی سمی قلبری قلندری علی ولی اللہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، دل ہے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، میرے حبیب اپنے رب کے اسم کا اسم۔ چلیں اب مجھے مجبور ہوں کہ میں اس پہ بات کروں، لیکن پہلے تقاضا خطابت یہ ہے کہ جو بحث چھیڑ دی ہے اسے چھوڑ نہ دیا جائے، ہے نا، جو چھیڑی ہے اسے چھوڑا نہ جائے، اور بہرحال اور جسے ایک بار چھوڑ دیا ہے پھر اسے چھیڑا بھی نہ جائے۔ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے، میں نے تو کہہ دیا جو میرا مزاج ہے، اور کوشش تو یہی ہوگی یہاں پناہ نہیں، جو میری قوم کا کم از کم مزاج ہے وہ بیان کیا جائے۔ اچھا بہرحال اذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اپنے رب کے اسم کا ذکر کر، سب سے کٹ کر اس سے جڑ جا، یعنی جو مخلوق سے جڑے نہیں اور خالق سے کٹے نہیں، اسے عربی میں کہتے ہیں بطول۔ اور یہ فقرہ یونان کی سرزمین پہ کہنے کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے مریم کی شادی کیوں نہیں ہونے دی؟ اور آپ کے کیا کہتے ہیں؟ منور خان صاحب ابھی بھی میں اسی چرچ کی دیوار کے پاس ہی کھڑا ہوا ہوں، میری طرف دیکھیے گا، یعنی ذہنی اعتبار سے یہ فقرہ کہتے ہوئے، ورنہ تو میں آسمانوں سے اوپر نکل گیا ہوں۔ پوچھو کیوں؟ کیونکہ حسین کے عزا خانے میں جب قدم رکھ دیا، تو یہ تو میرا بھی کم از کم عقیدہ ہے۔ لیکن جناب مریم کی شادی اس لیے نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ اپنی دور کی بطول تھی، لیکن بطول صغرا کہاں، بطول عظمیٰ کہاں؟ اچھا، اور آپ جو داد دے رہے ہیں یہ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں اس پر تو، کیونکہ یہ بھی اپنا نصیب پڑھوانا بھی، یہ والا ہنر بھی کسی کو آتا ہے، لیکن جسے آتا ہے اسے مبارک ہو۔ بزرگوار اب دل نہیں چاہ رہا کہ میں ایک بار بھی گھڑی دیکھوں، بس گھڑی میں عزادار کا چہرہ دیکھو، وہ بتائے گا پڑھنا ہے یا روک دینا۔ جناب مریم کی شادی اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ وہ اپنے دور کی تھی بطول، اور اگر شادی ہو جاتی مخلوق سے جڑ جاتی، جس پر میں نے اپنی خمسے کا یا 4 مجلس کا آغاز کرنا ہے وہ فقرہ ہی یہی ہے، اگر جڑ جاتی مخلوق سے جڑ جاتی تو خالق سے جدا ہو جاتی، ایسا ہی ہے نا، یعنی مریم تو رہتی لیکن بطول نہ رہتی، کیونکہ مخلوق سے جڑ جاتی خالق سے جدا ہو جاتی۔ مریم تو رہتی، مریم بطول نہ رہتی۔ ماتمیوں گھر جا کے ایک مرتبہ سوچنا ضرور کہ اللہ جانے فاطمہ کیا ہے جو علی کی زوجہ بھی رہی اور خالق سے جدا بھی رہی۔ بسم اللہ بسم اللہ، پوری طاقت سے اچھا بات آ گئی تو عرض کروں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ آیت ہے نا، وقالت الملائکہ، اور ملائکہ نے کہا، کس سے کہا؟ یا مریم، آیت ہے وقالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی
واصطفاکی علی النساء العالمین. اللہ نے نہیں، فرشتوں نے کہا مبارک ہو یا مریم، اے مریم. میں کہہ گیا آدھے سے زیادہ مجمع رہ گیا، میں پھر کہہ دیتا ہوں. فرشتوں نے کہا اے مریم، یعنی فرشتے جس کا نام لے سکتے ہیں وہ عیسیٰ کی ماں کہلاتی ہے، اور اللہ بھی یہ ترامن جس کا نام نہ لے وہ حسین کی ماں. سمجھ میں آئیے تو دونوں ہاتھ اٹھا کے بولا حیدر حیدر حیدر. مجھے شاہ جی لطف آئے گا موضوع جی ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی النساء العالمین. مریم مبارک ہو کس بات کی؟ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی النساء العالمین. مبارک ہو مریم، اللہ نے تجھے مصطفیٰ کیا، پھر طاہرہ کیا، پھر مصطفیٰ کیا. علی النساء العالمین، عالمین کی عورتوں کے اوپر. میں نے شاید لفظی ترجمہ کیا اس لیے آپ کو لطف نہیں آیا. ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی، یعنی پہلے مصطفیٰ ہوئی، پھر طاہرہ ہوئی، پھر مصطفیٰ ہوئی. یعنی جو دو مرتبہ مصطفیٰ ہوئی درمیان میں طاہرہ ہوئی. میرے خیال میں اب اتنا سمجھانا کافی ہے. پوچھنے والے نے میرے چھٹے مولا سے پوچھا یا رسول اللہ، میرے مولا امام صادق سے کہ مولا یہ مریم کو اللہ نے دو بار مصطفیٰ کیوں کیا؟ مولا مسکرا کے فرماتے ہیں الاصطفاء الاول للمریم والاصطفاء الثانی بولادت عیسیٰ. پہلی مرتبہ اللہ نے مریم کو مصطفیٰ کیا مریم بنانے کے لیے، اور دوسری مرتبہ مصطفیٰ کیا اسے عیسیٰ کی ماں بنانے کے لیے. اب ہاتھ نیچے نہیں آئے، باپ اپنی امانت وصول کرنا. دو مرتبہ موسیٰ ہوئی، کیوں مصطفیٰ ہوئی؟ کیوں؟ تاکہ عیسیٰ کی ماں بنائی جا سکے. اور اب اللہ نے دو دفعہ مصطفیٰ کر کے فرشتوں کے ذریعے مبارکباد بھجوائی. ایک جملہ کہنے لگا ہو، یعنی سادہ لفظوں میں فرشتوں نے مبارکباد دے کے کہا مبارک ہو مریم، اب تمہارا بیٹا اس قابل ہو گیا ہے کہ بطول کے 11ویں بیٹے کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا. واقعی محسوس ہوئے دو مرتبہ ذاکر صاحب، دو مرتبہ مصطفیٰ ہوئی. یعنی مبارک ہو تیرا بیٹا اس قابل ہے کہ علی بطول کے 11ویں بیٹے کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکے. چلو میں فکر بدل کے کہتا ہوں، جس نے صرف پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے، پڑھانی نہیں، اس کی ماں دو دفعہ مصطفیٰ ہوئی. اللہ جانے جس نے پڑھانی ہے اس کی ماں کتنی مصطفیٰ ہو. اور بس اچھا اگر اجازت ہے تو میں آیت مکمل کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکر اسم ربک، اپنے رب کے اسم کا. اب یہ بات آ گئی ہے تو مجھے چھپانی نہیں چاہیے، اور کم سے کم ماتمیوں میں تو بالکل بھی نہیں چھپانی چاہیے. اور ماتمی بھی ایک نمبر ماتمیوں سے اصل میں ناراض نہ ہو جائے کوئی. وہ میں کہتا ہی ماتمی کو ایک نمبر ہو، کیونکہ ماتمی ہوتا ہی ایک نمبر ہے. ماتمی ہوتا ہی وہ یہ جو ایک نمبر ہو، کوئی ناراضگی تو نہیں ہے. اور اگر کوئی بچہ بھی اٹھ کے مجھ سے پوچھے نا کہ سید کہہ تو دیا ہے، دلیل کیا ہے یہ ماتمی ایک نمبر کیوں ہوتا ہے؟ بیٹا ماتمی ہوتا ہی ایک نمبر اس لیے کیونکہ وہ لعنت جو 2 نمبر پہ بھیج رہا. دو نمبر سے مراد وہ جو 2 نمبر ہی کرتے ہیں. یہ میرا کسی مخصوص کسی کی طرف اشارہ نہیں ہے. وہ اپنی مرضی سے اگر کوئی نہر نکال لے اپنے گھر کی طرف تو یہ اس کا اپنا مقدر ہے، تو گھبراہٹ تو نہیں ہے نا. واذکر
اسم ربک. ذاکر صاحب قبلہ کیا آپ نے یہاں تربیت کی ہوئی ہے؟ اور آپ کو نظر بد سے، کیونکہ سماعتوں کی بھی تو تربیت ہوتی ہے نا. اور جن کانوں کو علی 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 سننے کی عادت ہی نہ ہو، پھر ان سے بطول کے فضائل کہاں ہضم ہونے والا. سلام اللہ علیہا. اجازت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکر اسم ربک، اپنے رب کے اسم کا. میں اس پہ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. اب دیکھ لو، ذاکر صاحب سے میری کوئی سیٹنگ نہیں تھی. ایک ہوتا نا پہلے سیٹنگ، مولوی ذاکر کوئی سیٹنگ نہیں. میں نے کہا میں پڑھوں، انہوں نے کہا بسم اللہ. میں نے ماتمی سے پوچھا پڑھوں، آپ نے کہا بسم اللہ. اللہ جانے یہ دمبے پہ چھری پھیرنے سے لے کر نماز شروع کرنے تک حکم یہی ہے، بسم اللہ. بولا بسم اللہ بسم اللہ. اللہ جانے اس میں ایسا راز کیا ہے. یہ بسم اللہ میں اسم پہلے کیوں ہے، اللہ بعد میں کیوں ہے؟ علی مولا آپ جی ہیں، یہ تیور ماتمیوں سے ہی مل رہے ہیں. تو اب جو فکری اعتبار سے ذرا سا دور ہے، نسبتاً قریب آ جائے. اب میں عرض یہ کر رہا ہوں، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. یعنی اللہ نے مخلوق کو بھی یہی حکم دیا کہ اگر میرا کلام بھی پڑھنا ہے تو پہلے بسم اللہ. اور صرف مخلوق نہیں، خالق ہو کر بھی اگر میں اپنے کلام کا آغاز کروں تو مجھ پہ بھی واجب ہے کہ میں بسم اللہ کہوں. حیرت ہے، یہ اسم پہلے کیوں ہے؟ اسم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت بھی وہی پڑھنے لگا جو وہی بھی پہلی ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ گفتگو آسان ہو. اگر یاد ہو میرے ساتھ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا، یاد آیا؟ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرا بسم ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. کوئی غلط تو نہیں پڑھ دی ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا، پڑھ، رب سے نہیں، اسم ربک، اپنے پالنے والے کے اسم سے. ابھی میں اس بحث میں نہیں جا رہا کہ محمد کا پالنے والا ہے کون. گھبرائے میں تو نہیں ہے، لیکن چلیے لیٹس اسیوم کہ ہمیں اور محمد کو پالنے والا ایک ہی ہے. ہمارا گھر تو دونوں سے پورا ہو رہا ہے. گھبرائے میں تو نہیں ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق. یہ عاقلان کے لیے تکفی الاشارہ، العاقل تکفی الاشارہ. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. جیسے فارسی میں کہتے ہیں دانشمند رو اشارے کافی است. جو دانشمند ہو اس کو اشارہ بہت ہے، کافی ہے. اگر آپ کہیں تو یہ بھی کافی ہے. اور پڑھوں یا رہنے دو؟ اچھا، بسم اللہ کہتے ہیں. آپ نے پھر کہا بسم اللہ. اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے پالنے والے کے اسم سے جو تیرا خالق ہے. جہاں قرآن ایسے سنتے ہو وہ آپ عباس کو اپنی طرف سے کچھ کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اس کے اسم سے پڑھو جس نے انسان کو نہیں، الانسان کو علق سے بنایا. عین لام قاف، علق. مشکل ہو گئی ہے، وہ مشکل ہی کیا جو مشکل کشا کے صدقے میں حل نہ ہو جائے. علق سے بنایا، عین لام قاف. الگ سے نہیں، علق سے بنایا. عین جس نے خون کی پھکی سے بنایا. آپ سمجھ میں آئے؟ اردو میں یہی کہتے ہیں نا، جس نے انسان کو، الانسان کو خون کی پھکی سے بنایا، علق سے بنایا. عین لام قاف. اب ناراض ہوں تو فکرہ کہوں، واہ منافق تیرا نصیب،
تیری خلقت علق میں پھنسی ہوئی ہے اور علی کی ولایت حلق میں پھنسی ہے. آپ کے کیا کہنے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم ربک الذی خلق الانسان من علق. بسم ربک الاکرم. پڑھ اپنے رب کے اس اسم سے جو کریم نہیں اکرم ہے. الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے لکھنا نہیں پڑھنا سکھایا. بس آج اتنا ہی کافی ہے. جس نے انسان کو قلم کے ذریعے لکھنا نہیں پڑھنا سکھایا. اور یہ قلم سے مراد وہ قلم نہیں جو مجھے اور آپ کو اسٹیشنری سے مل جاتا ہے. اشارہ کر دیتا ہوں، یہ قلم وہ والا قلم نہیں، بلکہ یہ قلم بھی وہ قلم ہے جو کھڑے کھڑے قلم کر دیتا. اشارہ سمجھ میں آیا؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ ہے ہائے علی. اچھا ایک منٹ بات آ گئی ہے تو پوچھنے والے نے میرے مولا سے اتفاق بھی چھٹے مولا سے پوچھا، مولا یہ قلم کی حقیقت کیا ہے؟ جو نہیں جانتا وہ آج جان لے. مولا مسکرا کے فرماتے ہیں کہ تم نے قرآن کی آیت نہیں سنی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون. سبحان اللہ. کم از کم اتنا قاریان قرآن مجمع ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم. اجازت ہے تو پورا پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون. اللہ کہہ رہا ہے مجھے نون کی قسم، مجھے قلم کی قسم، اور مجھے جو کچھ ان دونوں نے مل کے لکھا، مجھے اس تحریر کی قسم. موضوع سخن نہیں تھا، لیکن آپ کے متبرک مبارک اور بابر کا چہرے دیکھ کر بس میرے پہ یہ آیتیں سمجھو طاری ہو گئی ہے، میری زبان پہ جاری ہو گئی ہے، اس لیے میں نظر کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک. نہیں، نون والقلم وما یسطرون یہ بھی تحفہ ہے اور لیتے جائے. اور یہ بھی موضوع پہ خطابت کہتے ہی اسے ہیں کہ سرے سے سرا ملا کر گرہ لگا دی جائے. ایسا ہی ہے نا ذات صاحب. اور یہ گرہ جب خود لگ جائے تو سمجھ جاؤ سر پہ ہاتھ اسی کا ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ید اللہ فوق ایدیہم. میں نے اب اشارہ کر دیا. نون والقلم وما یسطرون. اللہ کہہ رہا ہے مجھے نون کی قسم، قلم کی قسم، اور جو کچھ ان دونوں نے مل کے لکھا، مجھے اس تحریر کی قسم. اب اس نے اپنا سوال بدلا کہ مولا میں نے سوال ہی غلط پوچھا تھا کہ قلم کیا ہے، جبکہ مجھے پوچھنا چاہیے تھا کہ قلم کون ہے. بس یہی تو تحفے ہیں جو ممبروں سے نہ دیے جائیں تو پھر کہاں سے دیے جائیں. اب میرے مولا مجھے بھی یقین ہے کہ مجھے ایتھنز کی سرزمین پہ ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی جو اتنا بیدار مجمع ہے. اور مولا فرماتے پھر یاد رکھو نون اسم لرسول اللہ والقلم امیر المؤمنین. اب وقت بچے گا اب میں تقریر میں قدم رکھو. کہتے ہیں نون سے مراد محمد ہے، یعنی یہ وہی نبوت والی نون ہے. لطف آ رہا یا نہیں آ رہا؟ اور قلم سے مراد امیر کائنات نہیں، امیر ممکنات علی. لطف لیجئے گا. کم از کم امیر ممکنات، خیبر شکر نظر ماں ولایت بنا، مشکل کشا شوہر بطول، ابو الحسن ابو تراب علی مولا ہے یا نہیں ہے؟ تب نون کون، قلم کون، علی. ایک بار قلم کون. اور اب یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ آیت یاد آئی؟ پڑھ اپنے رب کے اس اسم سے جس نے آدم کو قلم کے ذریعے پڑھنا سکھایا. میں نے ساری محنت ماتمیوں سے بھی سیکھنے کے لیے کیا ہے. یعنی اب جعفر صادق کا فرمان سننے کے بعد ابو الفضل العباس کے اس بچہ مبارک کا سر پہ سرپرستی کرنے کے باوجود اختر عباس کو کائنات میں کوئی روک ہی نہیں سکتا اس آیت کا یہ ترجمہ کرنے سے کہ اللہ کہہ رہا ہے پڑھ اپنے رب کے اس اسم سے جس نے آدم کو یا علی کے ذریعے پڑھنا سکھایا. کوئی گھبراہٹ تو نہیں ہے؟
جس نے آدم کو یا ولی کے ذریعے کہ پڑھ یا علی کے اور پڑھ، اب میں سے زیادہ کیا سادہ ترجمہ کروں، یعنی چلو ایک تحفہ اور دے دیتا ہوں، یعنی ذاکر صاحب میری بھی آج ایک بات سمجھ میں آئی کہ آدم کو سجدہ کروانے کی کئی وجوہات ہوں گی، لیکن ایک وجہ عزت علی کی قسم یہ بھی ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو نہیں ساری طاقتوں کو حکم دیا کہ اسے سجدہ کرو کیونکہ یہ شاگرد ہے علی کا۔ اب ہاتھ نیچے نہیں آئے، میرا سوال سننا، آدم جانا اور علی علی کی سوائے جانا ہے، گھر جا کے مات بھی ہو، ایک بار سوچنا ضرور کہ جس کے شاگردوں کو وہ سجدہ کروانا ہے، اللہ جانے اس کے بیٹوں کو کیا کیا ہو۔ بغیر دلیل کے میری تو کوشش ہے کہ میں بغیر دلیل کے کوئی بات ہی نہ کروں، ورنہ مجھے یقین ہے کہ یہاں تو جتنے ماتمی بیٹھے میں انہیں دلیل کی بھی ضرورت رہی ہے، لیکن دلیل صرف انہیں تھوڑی دی جاتی ہے جو سامنے بیٹھے ہوں، کیونکہ یہ خاصہ بھی صرف اور صرف ہماری شیعہ قوم کے پاس ہے کہ ہم دیکھ کسی کو رہے ہوتے ہیں اور سنا کسی کو رہے ہوتے ہیں۔ ذاکر محترم ابھی درد دل ہے جو ایک ذاکر اپنے ذاکر کی موجودگی میں، اپنے سے بہتر ذاکر کی موجودگی میں بیان کر رہا ہے، اور آپ کی سماعتوں کی پاکیزہ وساطت سے میں چاہتا ہوں یہ جہاں جہاں پہنچے وہاں پہنچا دیجئے گا۔ یہ درد دل ہے اس اختر عباس کا، دلیل 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 دلیل، بے شک مجھ پہ واجب ہے ادلہ دینا، دلائل دینا، لیکن اب یہ میرا نصیب ہے کہ میں ایک ایسے بد نصیب دور میں اتارا گیا ہوں کہ جہاں مجھے ان پر بھی دلیل دینی پڑتی ہے جو خود اللہ پہ دلیل بن کے اتر رہا ہے۔ نہیں میرا درد دل پہنچا ہے یا نہیں پہنچا؟ جو خاموش رہ گئے یہ میں نے اپنی طرف سے کہا ہے، یہ آل محمد اللہ پہ دلیل نہیں۔ بات یاد آ گئی ہے، مجھے نہیں پڑھنا تھا لیکن آپ کا مزاج ہے تو چلو دیکھ لیتا ہوں۔ وہ نام ہی ایسا ہے، اگر میں نام لے لوں نا بھرے مجموعے میں، شیعوں کے مجمع میں، تو وہ شیعہ ہی نہیں جس کی روح مچل نہ جائے۔ نام ہے مسلم بن عقیل، دیکھ لو نا ابھی ایسا ہے یا نہیں ہے۔ اور بزرگوار یہ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میرے آج وہم و گمان میں نہیں تھا کہ مجھے اس کا حوالہ دینا ہے، لیکن اگر لفظ دلیل میری گفتگو میں آ گیا تو دلیل کے طور پر متکل کے یہ نہ ہو کہ کوئی بولے جوانی ہے، شعلہ بیانی ہے، جو جی میں آیا اختر عباس کہہ گیا، روکنے ووکنے والا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ جو دن میں ویسے بھی 4 مرتبہ غازی سے معافی مانگ کے نکلے نا، پھر اسے مخلوق سے معافیاں نہیں مانگنی پڑتی۔ یہ میں نے نسخہ اپنا آپ کے حوالے کر دیا، اور ظاہر ہے کہ آل محمد پر کہیں شرمندہ نہیں ہونے دیتے، دلیل کا موقع آ جائے تو دلیل خود نازل ہو جاتی ہے۔ لیکن جب مسلم بن عقیل نے یہ سمجھ لو کہ 18,000 کوفیوں کی 36,000 آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چلیے محسوس نہیں ہو رہے تو محسوس کر لیجئے گا، 18,000 کوفیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مسلم بن عقیل نے جو حسین کا تعارف کروایا، اس کا پہلا اجازت ہے نظر کرو، اللہ کرے ترجمے کی ضرورت ہی نہ ہو۔ مسلم بن عقیل نے کوفیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ۔ بس اب آپ کو لطف آیا ہے، اور پتہ نہیں کوئی مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں پورا خطبہ آپ کی نظر کر دیتا ہوں۔ کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ واقامہما مقامہ فی سائر بریاتہ فجعل احدہما روحہ والآخر نفسہ وجعل الاول منہما توجا لمشیۃ وثانیا سیفا لارادتہ فقام سید الاکبر ینطق عن اللہ وباللہ وللہ وسید الاصغر کما یفعل عنہ وله وبہ فماضی طاہرین وتقیتین لیس هم اليوم وارثا على وجه الارض سوى الحسین۔ کہتے کون حسین؟ کلیم بالقرآن والمناجم الرحمن قاسم كل خیر المفطر زكاة والجن والانس والوحش والطير فاعقلوا يا اهل الكوفة لو تستطيعوا ان تعقلوا اتركم بعد الله الحسين عليه الصلاة والسلام مصباح الصلاة ونور المحراب وخلاصة الوجود وتفسير الكتاب لشاورب الخمور والهائم بالكلاب هل يستوي الحمام الظبي والحياة الماضي والخمر والسلسبيل والصام والاغاني والمغاني له جبريل انا ارسلت اليكم سفيرا كنت فيكم نائبا ووزيرا داعيا الى بيعة الله۔ اور ایتھنس میں بیٹھے ہوئے علی والا مسلم نے کوفیوں کے سامنے اپنی ہتھیلی دراز کر کے کہا، اور کوفے والوں میں
مخلوق کی نہیں، اللہ کی بیعت کے لیے بنا۔ داعی الى بیعت اللہ امش وسر غبار فرس ابی عبداللہ تحصل الجنہ۔ میں نے پورا خطبہ نظر کیا، گھبراہٹ تو نہیں، اور یہ چلے آنے والے دنوں میں اگر مولا نے چاہا تو میں اس کا ترجمہ بھی نظر کروں، لیکن مجھے پہلے فقرے سے سروکار ہے، وہ جو دلیل کی دلیل پر خاموش رہ جائے، اور اتنی دلیل کے بعد بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آئے تو پھر اس سے بڑا ذلیل بھی کوئی نہیں ہے۔ درد دل بیان کر دیا۔ مسلم بن عقیل نے کفیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنا یہ والا عقیدہ بیان کیا، اور جب مسلم نے کفیوں سے نہیں چھپایا تو مجھے یونان میں شیعوں سے چھپانے کی کیا ضرورت؟ میرا خیال میں آج کے لیے اتنا کافی ہے، پڑھوں یا نہیں پڑھوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ۔ مسلم کہہ رہے حمد نہیں، الحمد ہے اس اللہ کی، توجہ، جس نے محمد اور علی کو ظاہر ہی اس لیے کیا ہو کہ اپنی ذات پہ دلیل دے سکے۔ آگے سناؤ دو چار جملے۔ وَأَقَوْمَهُمَا مَقَامَ، گھبرائیں نہیں، جتنا طویل سنائے اتنا نہیں ترجمہ کرو گا، مجھے بھی پتا ہے کہ بات ابھی اسم میں رکی ہوئی ہے نا، اور بہرحال اور ہر جسم میں اتنی طاقت بھی نہیں ہوتی کہ اسم کے فضائل برداشت کر سکے۔ اب حضرت مسلم بن عقیل فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق محمد، منور بھائی، علیٰ دلیلا لذاتہ، الحمدللہ اللہ کی جس نے محمد اور علی کو خلق اس لیے کیا کہ اپنی ذات پہ امیر حسین دلیل دے سکے۔ وَأَقَوْمَهُمَا مَقَامَهُ فِي سَائِرِ بَرِّيَّاتِهِ۔ ابھی یہ ذاکر صاحب ہیں، یہاں سے متولی ہیں، اگر یہ تھوڑے عرصے کے لیے پاکستان چلے جائیں کسی خوشی میں یا زیارات پہ چلے جائیں تو اپنی جگہ یہ کسی کو اپنا متولی بنائیں گے، ہے نا، کیونکہ یہ جو عشق کی نماز یہاں پڑھا رہے ہیں، کسی نہ کسی کو تو پابند کریں گے نا کہ میری جگہ نماز عشق یہ پڑھائے گا، تو بس اس کو سادہ لفظ میں پہنچو کہ اگر ان کی غیر موجودگی میں ان کا منتخب کردہ عوام کی طرف رخ کر کے اگر کچھ بھی کہے تو آنکھ بند کر کے سمجھ جانا یہ خود کہہ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ ان کا قائم مقام ہے، بس یہ سمجھانا ہے میں نے، کیا ہے؟ قائم مقام ہے۔ قربان ہو جاؤں، یہ مسلم کا وہ عقیدہ ہے جو کوفیوں سے نہیں چھپایا۔ مسلم کہتے ہیں جس نے محمد اور علی کو ظاہر خالق اس لیے کیا کہ اپنی ذات پہ دلیل دے سکے، اور مسلم کہتے ہیں چونکہ اللہ جسم تو رکھتا نہیں، اس لیے اس نے ان دونوں کو اپنی کل خدائی میں اپنا قائم مقام بنا کر بٹھا دیا۔ میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی ہے، لفظی ترجمہ آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر کر رہا ہو۔ الحمدللہ الذی، زیادہ تو نہیں ہو گیا وقت؟ الحمدللہ الذی خلق محمد وعلى دلیل ذاتی وقام مقام فی سائر بریات فجعل، اب یہی ترلانا ہے میں نے، فجعل احدہما روحہ والآخر نفسہ۔ مسلم کہتے ہیں اللہ نے ان دونوں میں سے ایک کو اپنی روح بنایا۔ اب یہ آپ نے خود سمجھنا ہے کہ مسلم نے کس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ ایک کو اپنی روح بنایا، دوسرے کو اپنا نفس بنایا۔ فجعل احدہما روحہ والآخر نفسہ وجعل الاول منہما، یہاں تک رکوں گا آج، وجعل الاول منہما طوجا لمشیتہ وثانیا سیفا لارادتہ۔ ایک کو اپنی روح بنایا، دوسرے کو اپنا نفس بنایا، ایک کے سر پر اپنی مشیت کا تاج پہنایا۔ اب پتہ لگے گا ماتمی کس کی بات ہو رہی ہے۔ ایک کے سر پر اپنی مشیت کا تاج پہنایا، دوسرے کو اپنے ارادے کی تلوار بنایا۔ ایک تحفہ اور دوں، ثانیا سیفا لارادتہ وکان سیدنا الاکبر عن اللہ وباللہ وللہ۔
والسید الاصغر کان یفعل عنہ ولہ وبہ، کہہ رہے ان دونوں میں جو ہمارا بظاہر بڑا سید ہے، اتنی احتیاط سے ترجمہ کر رہا ہوں، فکان سیدنا الاکبر، جو ان دونوں میں ہمارا بڑا سید ہے، وہ جو کہتا ہے، اس کی روش سمجھ گئے تو آج کی مجلس ہو گئے۔ مسلم کہتے ہیں ان دونوں میں سے جو ہمارا بڑا سید ہے، وہ جو کہتا ہے اپنی طرف سے تھوڑی کہتا ہے، اللہ کی طرف سے کہتا ہے، اللہ کے لیے کہتا ہے، اور سنبھالنا اللہ کی طرح کہتا ہے۔ آپ سنا ترجمہ، اور آپ مسلم کہتے ہیں جو بظاہر چھوٹا سید ہے وہ علی جو کرتا ہے اپنی طرف سے تھوڑی کرتا ہے، اللہ کی طرف سے کرتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے، اور اللہ کی طرح کرتا ہے۔ وقت ہے یا نہیں ہے؟ یہ اتنا لرزہ ہوا بہت زیادہ میں نے پہلی بار سنا ہے، پڑھوں یا نہیں پڑھوں؟ بس آپ نے پھر کہہ دیا بسم اللہ۔ اب وہ جو لوگوں کا یہ عقیدہ ہے نا کہ اختر عباس کا اللہ جانے کیا عقیدہ ہے، ان کی نظر کر رہا ہوں، گھبراہٹ تو نہیں؟ اسم کی بات آئی ہے تو بس آج اتنا ہی، کیونکہ میں نے مشیت بھی پڑھا اور جو آیت پڑھی اس میں بھی مشیت ہے، لیکن چونکہ ابتدا کرنی ہے اور میں نے تو کئی بار چاہا کہ میں ڈائریکٹ بی بی کے موضوع میں قدم رکھوں، لیکن ایسے ہی تھوڑی کوئی مخلوق منہ اٹھائے اور سیدہ پہ گفتگو شروع کر دے، کوئی تو پروٹوکول ہوگا نا، کوئی تو کم از کم محمد اور علی کی ولایت کا عمل دخل ہوگا نا۔ لیکن جو میں نے شاید آخری مجلس میں کہنا تھا، مجاہد شاہ جی ذاکر صاحب، آج میں سب کے سامنے پہلی مجلس میں نظر کر رہا ہوں، 4 مجلسوں میں جو کہوں وہ ایک طرف، جو اب کہنے جا رہا ہوں وہ ایک طرف، جس بی بی کی شان میں کہہ رہا ہوں اس فطرے کی قدر کرنا۔ سامعین گرامی قدر، جو فرش زمین پر بیٹھ کر حجاب پہ جلی ہو، نہیں تھوڑا سا میرا ساتھ دینا، تھوڑا سا ساتھ دینا، جو فرش زمین پر بیٹھ کر حجاب پہ جلی ہو اور اس کا اپنا حجاب علی ہو، اسے توحید کی لغت میں بطول کہتے ہیں، اور وہ علی جس نے کوفے کے منبر پہ بیٹھ کر اپنے علی الاعلیٰ کے فضائل پڑھے۔ بس آج یہ تحفہ بھی لے جائیں، اور ترجمہ جتنا کر سکوں گا وہ آج، باقی کل۔ اجازت؟ اور اسم تلاش کرنا تھا نا، اسم ہے کون؟ وہ جس نے اسم کے ذریعے، قلم کے ذریعے آدم کو، الانسان کو پڑھنا سکھایا۔ اپنے رب کے اسم کا ذکر کر، پڑھ اپنے پالنے والے کے اسم سے جو تیرا خالق ہے، جس کو اپنے خالق کا پتہ ہے، اس سے تو توقع تھی مجھے۔ اور بہرحال اب میرے مولا نے اسم پر بات کی تو وہ آپ کی نظر کرنے جا رہا تاکہ بات ادھوری نہ رہ جائے۔ تشریف فرما تھے منبر ابیض پر میرے مولا، اور کوفیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میرے مولا نے فرمایا ایھا الناس ان اللہ نہا عن تزکیۃ المرء نفسہ، اور اس کا محظوظ ہو جائے گا، بل فرماتے ہیں ایھا الناس ان اللہ نہا عن تزکیۃ المرء نفسہ ولکن سبحانہ وقال اما بنعمت ربک فحدث فبنعمت اللہ یحدث وعلی نعمتہ اشکر۔ اور اب میرے مولا فرماتے ہیں کیوں نہ کروں شکر ادا کہ انا الذی ینہبنی ربی اسمہ، آپ خامخواہ گھبرا گئے تھے۔ چلے میں ترجمے کے 2-4 لفظ سنا دیتا ہوں، شاید کسی کو یاد آ جائے کہ یہ ترجمہ کون سا ہے۔ اور میرے مولا نے فرمایا ہے ایھا الناس ان اللہ نہا عن تزکیۃ المرء نفسہ ولکن سبحانہ وتعالی اما بنعمت ربک فحدث فبنعمت اللہ یحدث وعلی نعمتہ اشکر، انا الذی ینہبنی ربی اسمہ۔ اور اب علی نے کہا تھا انا عین اللہ الناظرہ، یار تم محسوس کرو تو ترجمے کی ضرورت نہیں ہے۔ انا عین اللہ الناظرہ، انا لسان اللہ الناطقہ، انا ید اللہ الباسطہ، انا تسبیح المسبحین، انا صلاۃ المصلین۔ اور اب میرے مولا فرماتے ہیں انا صلاۃ المؤمنین و صیامہم، انا مولاہم و امامہم، انا حی علی الصلاۃ، انا حی علی الفلاح، انا
حی علی خیر العمل. اور اب علی نے کہا تھا انا طور. یار ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. مولا نے کہا انا طور، منافق دور. میرا دل چاہ رہا ہے میرے ساتھ فتوہ پڑھو. مولا فرماتے ہیں انا عین اللہ الناظر، انا لسان اللہ الناطق، انا ید اللہ الباسط، انا تسبیح المسبحین، انا صلاة المصلین، انا راحة الصائمین، انا صلاة المؤمنین وصيامهم، انا مولاهم وامامهم وقائدهم، انا حي على الصلاة، انا حي على الفلاح، انا حي على خیر العمل. اور سب سنبھالنا. اب مولا کہتے ہیں انا طور وانا الکتاب المسطور. اور اب مولا کہتے ہیں انا نور علی نور. اور اب مولا فرماتے ہیں انا الذی کنت مع الانبیاء والمصطفی فی کل واط وملائل. اور جسے معراج چاہیے مولا کہتے ہیں انا الشجرۃ الطوبی، انا السدرۃ المنتہی، انا آیۃ اللہ الکبریٰ. آپ کے کیا کہنے ہیں؟ سبحان اللہ سماعتیں تو باخدا آپ کی ہیں. نہیں دامن وقت میں گنجائش لیکن دو تین سطروں کا ترجمہ ہے میرے ساتھ. اب یہ بسم اللہ کا مطلب یہ تو نہیں کہ بس خدا کے لیے قبلہ، یہ تو نہیں ہے اس کا مطلب. اچھا میرے خیال میں ہے تھوڑا تھوڑا ہے. چلے میں ترجمہ کر دوں باقی کل، یعنی دو تین جملوں کا. بل فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگوں. اس کا مطلب ہے لوگ ہیں وہی جنہیں علی لوگ سمجھے. اشارہ کر دیا ایھا الناس ان اللہ نہی عن تزکیۃ المرء نفسہ. کوفے والوں، مولا فرما رہے ہیں کوفے والوں، الناس لوگوں، اگرچہ اللہ نے انسان کو اپنی تعریف کرنے سے منع کیا ہے. پتہ نہیں آپ کو لطف کیوں نہیں آ رہا. مولا فرماتے ہیں اگرچہ اللہ نے انسانوں کو، مگر انسانوں کو اپنی تعریف کرنے سے، جو پہنچا اسے میں کہتا ہوں اپنی تعریف کرنے سے مجھے شدید منع کیا ہے. لیکن اب میرے مولا فرماتے ہیں لیکن سبحانہ و تعالی، وہ جو سبحان ہے اس نے یہ بھی تو کہا ہے اما بنعمت ربک فحدث، میری مخصوص نعمت کا ذکر کیا کرو. بس آ گیا، میں اپنے موضوع پہ آ گیا. ابھی کو ضرورت نہیں تھی کہ کوئی دلیل پیش کرتے ہو، لیکن مزاج پر قیامت کی صبح تک آخری اولاد آدم کے پیدا ہونے والے مزاج پر بھی نظر جس کی ہو، اسی کو تو کم از کم علی کہتے ہیں. اور میرے مولا نے فرمایا کہ اگرچہ اللہ نے تعریف کرنے سے منع کیا لیکن اس نے یہ بھی تو حکم دیا ہے کہ میری مخصوص نعمت کا. اب یہ بھی مجھ جیسے یاد دلائیں گے کہ نعمت کس سے منسوب ہے. وہ سنا ہے جب پالانوں کا کوئی ممبر سجایا گیا تھا جس پر نبی نے آخری کی ولایت کا اعلان کیا تو آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج دین بھی مکمل ہو گیا اور میری نعمت بھی بسم اللہ تمام ہو گئے. تو مولا فرماتے ہیں، بس ختم کر رہا ہوں، مولا فرماتے ہیں کہ میں اللہ نے کہا ہے کہ اس نعمت کا ذکر کیا کرو. فبنعمت اللہ یحدث. تو پھر کوفے والوں آج علی اس کی اس نعمت کا ذکر کرنے لگا. وعلا، ختم کر رہا ہوں اسم کی بحث، وعلا نعمتہ اشکر. اور آج میں اس کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے لگا ہوں. اللہ جانے کس نے واقع اس تناظر میں کہی، یہ فطرہ میں آپ کہنے لگا ہوں. یعنی 7 لفظوں میں مولا کوفے والوں کو بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ اپنے ظرف سنبھالنا. آج میں اپنے علی ہونے کا شکر ادا کرنے لگا ہوں. یہ کیفیت نہیں آتی اگر میں آج اس کا ترجمہ نہ کرتا، لیکن میں آپ کا شکر گزار ہوں. اور اب میرے مولا فرماتے کیوں نہ کروں میں اس کا شکر ادا کہ انا الذی، میں ہی تو ہوں. یار یہ ولایتی لطف اٹھا سکتا ہے، میں ہی تو ہوں. انا الذی انہبنی ربی اسمہ، جسے اللہ نے اپنا اسم ہبا کر دیا. بس آج یہی تک لانا، جسے مجھے اللہ نے ذاکر صاحب اپنا اسم عطا نہیں دیا، نہیں جھولی میں نہیں ڈالا، ہبا کر دیا. واہ میرے مالک، ایک تیر سے دو شکار کرنا عشق علی میں کوئی تجھ سے ٹھیک ہے.
کہ ادھر علی کو اپنا اسم ہبا کر دیا اور قیامت تک کے لیے منکر کو ذبح کر دیا. اسال الذی انہمنی ربی اسمہ، میں ہی تو ہوں. رب اللہ فرماتے ہیں انا عین اللہ الناظرہ، اللہ کی دیکھنے والی آنکھ. یار آپ ترجمہ آپ کریں نا، میں ہی تو ہوں. ذاکر صاحب اتنا بھی کہہ دیتے کہ اللہ کی آنکھ ہوں میں تو کافی تھا، لیکن علی یہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ کی دیکھنے والی آنکھ. میں نے سنا ہے کہ بارگاہ شیعوں کی ہو یا مسجد اہل سنت کی، انا وہ پہلی صف میں یا آخری صف میں بھی کوئی بچہ شرارت کر رہا ہو تو بزرگ ڈانٹ کے کہہ دیتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے. چلے گھر جا کے سوچیے گا کہنے والے نے کیا کہا. انا عین اللہ الناظرہ، اللہ کی دیکھنے والی آنکھ میں ہی تو ہوں. انا لسان اللہ، قسم ہے آپ کی، محبتوں کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. یہ آخری دو جملے ہیں، باقی پھر کبھی سے، باقی کل سے ہی. انا عین اللہ الناظرہ، اللہ کی دیکھنے والی آنکھ میں ہی تو ہوں. وَأَنَا لِسَانُ اللَّهِ النَّاطِقَ، اللہ کی بولنے والی زبان. اس پر بھی چلنا پہلے، اللہ کی بولنے، بولو نا، بولنے والی زبان میں ہی تو ہوں. بولنے والے یعنی اب جبریل پوری کائنات میں اتراتا پھرے کہ قرآن وہ لے کے آ رہا. گھر جا کے ایک بار سوچنا ضرور، جبریل بھی تو وہی لا رہا ہے جو اللہ اس سے بول رہا. انا ید اللہ الباسطہ، مولا فرماتے ہیں اللہ، اس پہ میرا ساتھ دیجیے گا آخری فقرہ. انا ید اللہ الباسطہ، مولا کہتے ہیں اللہ کے کھلے ہوئے ہاتھ. پتا نہیں آپ کو لطف کیوں نہیں آ رہا. اللہ کے کھلے ہوئے ہاتھ میں ہی تو ہوں. یار ابھی بھی جس کا ہاتھ بنا رہ جائے، میں تو اس کے کھلے ہاتھوں کا کھلا ذکر ممبر سے کر رہا ہوں. حیرت مجھے اس جوان پہ ہوتی ہے جو علی کے ذکر میں ہاتھ باندھ کے بیٹھا رہے اور گھر جا کے بیویوں سے روتے ہیں کہ روزی تنگ ہو گئی ہے. بولو تو نہ، ہاتھ اٹھا کے پنجے کھول کے نہ رہے ہیں. انا ید اللہ الباسطہ. گھبرائے گا نہیں، کل بھی آئیے گا، میں اس کی تفسیر آپ کی خدمت پیش کروانا. ید اللہ الباسطہ، اللہ کے کھلے ہوئے ہاتھ میں ہی تو ہوں. یعنی جو ساری زندگی یہ کہتا رہا کہ میں اللہ کے کھلے ہوئے ہاتھ ہوں، تم نے اسی کی بیٹیوں کے ہاتھ باندھ دیے. اجرکم علی اللہ. یہ مسائل کا کوئی بھی فقرہ آپ کی نظر کرنے سے پہلے اسے میری لفاظی یا خطیبانہ حاشیہ آرائی نہ سمجھ رہا. میں نے دیکھ لیا وہ لہجہ جو سرکار کے پاس ہے. محترمہ شاید کئی سال کی اور مشق بھی کرے نا تو میرے پاس وہ لہجہ نہیں آ سکتا اور وہ الفاظ نہیں آ سکتے جو عزاداروں کے کلیجوں کو چیر دیتے ہیں. لیکن بہرحال میں اپنی کسی کوشش ضرور کروں گا اور بہرحال ایک فقرہ میں ضرور بیان کروں گا. اور عبادت سمجھ کے ہر مجلس میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں کہ مجلس پڑھنے والا کا ثواب، مجلس رکھنے والے کا ثواب، مجلس سننے والے کا ثواب مل کر اس کے ثواب کی برابری نہیں کر سکتا جب مجلس کی پہلی ہائے بلند کرنا. اجرکم علی اللہ. ذاکر حسین تشریف فرما ہے، یہ شاید میرے فقرے کو محسوس کرے. یہ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتا کہ وہ بطول کے زخموں پہ مرہم رکھنے کی نیت سے اپنی زبان سے ہائے کہتے. لیکن ذاکر صاحب سے پوچھو، یہ میں بھی گواہ ہوں، کچھ عزاداروں کی بھی ہائے اتنی زخمی ہوتی ہے جو مجھے یہ سوچنے پہ ماتمیوں مجبور کر دیتی ہے کہ اللہ جانے جس کا عزادار اتنا زخمی ہو اس کا علمدار کتنا زخمی ہوگا. اجرکم علی اللہ. اور یقین ہے مجھے، اور آپ کی طرف سے بھی نمائندگی کر رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ اس فرش اعزانی عرش اعزا پہ کوئی بچہ بھی اس نیت سے نہیں بیٹھتا کہ روتے ہوئے پہلے کوئی سودے بازی کرے. یہ میرے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں.
یا دل ہی دل میں سوچے کہ پتہ نہیں ان آنسوؤں کی سیدہ نے قیمت کیا لگائی ہے. اجرکم علی اللہ. لیکن ہو سکتا ہے زندگی میں کبھی کسی ماتمی نہ صحیح کسی عام عزادار کو بھی یہ خیال آ جائے کہ کوئی تو قیمت ہوگی ان آنسوؤں کی. تو اگر آپ کو لگے کہ بی بی نے وہ قیمت مناسب لگائی ہے تو بس اپنی ہائے بلند کر دینا. میں تو جملے مسائب کے پڑھوں اور ممبر ماتمیوں آپ کے سپرد کروں جو حق ہی آپ کا ہے. اجرکم علی اللہ. میں نے اپنی گنہگار آنکھوں سے روایت پڑھی ہے کہ جب عزادار حسین کو فرش عزا پر بیٹھ کر آنسوؤں سے رو لیتا ہے نا، اب ہائے بلند کرنا پہلی منزل ہے اور اس کا ایک قدم عزا بتانا قیمت مناسب ہے یا اور چاہیے. کہتے ہیں جب عزادار کا ایک قدم عزا خانے کے اندر ہو دوسرا عزا خانے کے باہر ہو، سنا ایک کالے برقعے میں کوئی بی بی دوڑتی ہوئی اس کے پیچھے جاتی ہے اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے میں تمہاری شکر گزار ہوں. اجرکم علی اللہ. اجرکم علی اللہ. آج سے تم اس کا غم منانے کے لیے جمع ہوئے ہو جو محمد کی بیٹی ہو کر 4 گھنٹے تک خاموش کھڑی رہی ہے. اجرکم علی اللہ. 4 گھنٹہ ماتمیوں کہنا آسان ہے، نبھانا میرے اور تمہارے بس کا روگ نہیں ہے. جہاں حسن اور حسین کی انگلیاں تھامی ہو، ہوا میں باپ کی تحریر اڑائی جا رہی ہو اور محمد کی بیٹی کو قسم کھا کے کہنا پڑے کہ میں جھوٹ نہیں بولتے. اجرکم علی اللہ. اجرکم علی اللہ. جو ظلم اور میں بلکہ معافی چاہتا ہوں، مجھے ایک مصرع یاد آیا اور وہ مصرع بھی آپ کے علاقے کے شاعر پنجاب کے ایک شاعر کا ہے. اگر میں نام غلط لوں تو میری مجلس کے بعد اصلاح کر دیجیے گا. نام ہے نوحہ. لکھنے والی ایک ذات تھی بابا نثار. ان کا ایک کلام تھا راہوں میں سارواں کو آئے میں صدقے تمہاری ہائے بتا رہی ہے چھاؤں ملی نہ سایہ. بس اس کا شعر ہے کہ جانا کچہریوں میں آئے بلند کرو میں حوالے کر رہا ہوں. جانا کچہریوں میں چھوٹا نہ بیویوں کا ایسا کسی عدو نے دربار میں بلایا. اجرکم علی اللہ. کل سے میں تفصیل آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں گا کہ وہ جس کی ماں کو بھی دربار میں بلایا گیا اس کی بیٹیوں کو بھی بازاروں میں پھرایا گیا. لیکن آج ایک ایسی ذات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اگر ہو سکے تو اس ایک روایت پر اکتفا کیجیے گا کہ ایام پاک بی بی کی غربت میں، ان کی ایام عزائے فاطمہ میں اس بی بی کے مسائل کم سنائے جاتے ہیں. اگر آپ نے اس بی بی کا کبھی نام بھی سنا ہے تو آپ کو محمد کی اجڑی ہوئی بیٹی کی قسم دے رہا ہوں، ایک بار جتنی سینے میں طاقت ہے اس کا نام سن کے ہائے ضرور بلند کر رہا ہوں. نام ہے خدیجۃ الکبریٰ. اجرکم علی اللہ. جو بطول جیسی عصمت کبریٰ کو پالنے والی ہے. بس ہو گیا مسائل ہو گیا، میں کل سے تفصیل آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. لیکن جو نہیں جانتا وہ آج جان لے. جب میری اور تمہاری یہ پاک بی بی اس دنیا سے تشریف لے جا رہی تھی نا، سامنے حضور تشریف فرما تھے اور بظاہر آخری سانسیں لے رہی ہے وہ جو ام البطول ہے. اور جیسے ہی سرکار کے چہرے کی طرف نگاہ کی دیکھا مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. بس یہی میں نے سنانا ہے اور آج اسی پر اکتفا کرنا. اور جس کی آنکھ سے فرات ابھی بھی جاری نہ ہو وہ پھر کم سے کم اپنے نصیب پہ بھی دو آنسو ضرور بہا لے. بزرگوں سے نہیں، میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں. اب بی بی نے جیسے دیکھا نا کہ رسالت ماں کی ذات رو رہی ہے، یہ پہلی منزل ہے ہائے بلند کرنے کی. بی بی نے تڑپ کے اپنے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا کیا آپ کی خدمت میں کوئی کمی رہ گئی؟ اجرکم علی اللہ. حق ادا کر دیا ہے تم نے ماتمیوں، نوجوانوں، میری اوقات سے بڑھ کے تم نے میری حوصلہ افزائی فرمائی ہے. سید آپ کو کسی غم میں نہ رونا ہے سوائے غم حسین کے. بی بی نے جیسے کہا نا کہ میری کیا خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، رسول نے ایک مرتبہ سسکیوں سے رونا شروع کیا. طلب کے کہتے خدیجہ تم اور کمی ہو جائے، میں تو یہ سوچ سوچ کے رو رہا ہوں کہ تم نے آج تک مجھ سے کچھ مانگا نہیں ہے. اجرکم علی اللہ. بس یہ سننا تھا. بی بی نے تڑپ کے کہا یا رسول اللہ سوچتی ہوں، یہ سوچ کے نہیں مانگا،
کہ کہیں ایسا نہ ہو میں مانگ لوں اور آپ عطا نہ کر سکے. اب جسے سمجھ میں آیا ہے اسے میں سلام کرتا ہوں. توقع ہے کہ ان کے 5-10 سیکنڈ میں پر آپ کے حوالے کرنے لگا. جیسے ہی سنا نا رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین کو جوش آیا. اور ایک مرتبہ رسول طرف کے کہتے ہیں جلال کے عالم میں خدیجہ مانگ کے تو دیکھو سامنے محمد مصطفیٰ ہے. اگر میں تمہارے قدموں میں کائنات نہ لوٹا دو تو مجھے اللہ کا محبوب نہ کہنا. جیسے یہ تیور دیکھے گا بی بی نے جیسے دروازے کی طرف انتظار کر رہی ہو دروازے کی طرف دیکھ کے کہا فاطمہ بیٹی جیسے پہلے سے ماں کے حکم کے انتظار میں ہو پاکی ہوئی حجرے میں آؤ. جیسے نشیب میں پانی آ جاتا ہے بچی کا ہاتھ باپ کے ہاتھ میں تھما کے کہا یا رسول اللہ مجھ سے کہا تھا نہ کچھ مانگا لے پھر مجھے قسم دے کہ میرے جانے کے بعد اس بچی کی آنکھوں میں آنسو آیا. بھائی سودا تھا رسول کی چیخ ملک ہے خدیجہ جتنے آنسو فاطمہ کے مقدر میں اتنے کافرات کے اللہ لعنت اللہ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا, تجھے واسطہ ان نظاروں کی پاکیزہ آنکھوں سے بہتے ہوئے پاکیزہ آنسوؤں کا, تجھے واسطہ محمد مصطفیٰ کی زخمی بیٹی کی غربت کا. ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پالنے والے بانیان و حاضرین مجلس کی ہر مراد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یہ اپنے دل میں جو بھی حاجتیں رکھے ہوئے ہیں احترام غربت بطول میں اپنی زبان پہ نہیں لا رہے ہیں. پالنے والے تو دلوں کے حالات کو بہتر جانتا ہے. تجھے اس بچی کا واسطہ جس کے پیر چلتے رہے ان نظرداروں کی ہر مراد کو شرف قبولیت عنایت فرما. بی بی ہمیں اور ہماری نسلوں کو قیامت کی آخری صبح تک بھی فرش اعظم بچھانے کی توفیق عنایت فرما. اس امام بارگاہ پر احسان کرنے والے, اس میں اپنا حصہ اور کار خیر ڈالنے والے جناب اعجاز حیدر صاحب اور ابھی وہ جناب صدر جو سابق تھے جو اس دنیا میں نہیں رہے, امیر بادشاہ صاحب, پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما. یہاں آپ کے نوجوانوں کے اندر تحریک دیکھ کے اتنی محبت ہو گئی, اس لیے واجب ہے کہ دعا کروں پالنے والے نظرداروں کی نسلوں میں عزاداری کو, علمداری کو, سرداریوں کو جاری و ساری فرما. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ذاکرین اعظام کی توفیقات میں اضافہ فرما. یہاں کے متولی کی عزت آبرو جان مال کی حفاظت فرما. اس ملک میں رہنے والے ہر شیعہ نوجوان, ہر شیعہ بزرگ, ماں بہن, بچے بڑے, بیٹی, سب کے نصیب اچھے فرما. پالنے والے جن کے پیپروں کے مسائل ہیں تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, تجھے واسطہ ان کچھ بے وطنوں کا کہ پردیس میں ان کی جو مشکلات ہیں انہیں آسان فرما. بار الہ ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے اولاد ہیں تجھے اس بیوی کا واسطہ جس نے سائے میں بیٹھنا چھوڑ دیا اللہ, تجھے واسطہ باب الحوائی سیدنا علی اصغر کی ماں در گرامی کا کہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح اور اولاد درینہ عنایت فرما. جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ان کے درجات کو بلند فرما. قبور کو آل محمد کے نور سے منور فرما. جو ہیں انہیں تا حیات ان کو تا قیامت قائم و دائم فرما. بس ان دو دعاؤں سے بڑی دعا ہمارے دائرہ لغت میں وجود نہیں رکھتی. جس نے اب تک بھی آمین نہیں کہا خیر ہے, لیکن اب سینے کی پوری طاقت سے پالنے والے اپنی آخری حجت کے ظہور کو ہماری آنکھوں کا سرما بنا دے اور محمد مصطفیٰ کی زخمی بیٹی کے زخمی دل کو چین عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ماتم حسن